بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اپنے عنایات کی بارش برسائے، اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، ہدایت کا سامان جب سے خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو پہلا انسان ہی ہادی تھا جس نے ہدایت کی چشمے دنیا کے لیے کھول دیے اور ہدایت کا سامان شروع ہو چکا۔ آقا علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا آخری نبی بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی آمد کے بعد سلسلہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، مگر ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے قیامت تک علماء ربانیین، علماء حق، اولیاء صالحین آتے رہیں گے کہ جو قرآن و سنت کی اتباع میں، قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، جہاں سے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا درس، لوگوں کو بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکانے کی بات ہوتی رہے گی، اور در مصطفیٰ سے آشنائی کے لیے اولیاء صالحین دنیا بھر میں، دنیا کے جس خطے میں، جس بھی ملک ہم چلے جائیں، وہاں پہ صالحین، علماء ربانیین موجود ہیں کہ جو قرآن پاک کا درس بھی دے رہے ہیں، آقا السلام کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک ایسی محبت بھرے الفاظ ہیں کہ اولیاء صالحین جن کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، جن کے لیے بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں کہ جو حق اور خیر کے راستے پر چلتے چلتے ولایت کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، پھر یہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بسر کرتے ہیں، جن کا جینا، جن کا رہنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کلام کرنا، جن کا تبلیغ کرنا، جن کا اشاعت کے لیے آگے نکلنا فقط اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پھر اس ذات کو، اس انسان کو بلندی و مقام، رفعت و رافت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں، زندہ جب ہوتا ہے تب بھی اس کی ناموری ہوتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی چرچے انہی کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی ایک ذات ہے غوث الثقلین، امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام میں رتبہ سرکار کا اعلیٰ ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی امت میں اولیاء صالحین میں رتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، میر میراں، پیر پیراں، اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گلشن کے پھول ہیں اور باب العلم کے نور نظر ہیں۔ آپ کی ذات پہ، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت پہ دنیا بھر میں عقیدتوں کے خراج پیش کی جاتے ہیں۔ آج اولیاء صالحین کی بات کرتے کرتے ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلان کی بات کریں گے کہ جن سے علم کا فیض بھی ملتا ہے، جن سے ہدایت اور جن سے نور ملتا ہے، جن سے فقر، جن سے معرفت، جن سے علم، جن سے تصوف اور ایسے معرفت کے در واہ ہوتے ہیں کہ انسان جو کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت گزری کہ جنہوں نے صدق کو بنیاد بنایا اور علم حاصل کرتے کرتے مقام قطبیت کو حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دو مہمان شخصیات جن کو آج ہم نے اپنے راہ فلاح پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ملک پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، عالمی مبلغ اسلام ہیں، علامہ صاحبزادہ حافظ عاکف عمار حسن شرخپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں آج کے ہمارے خاص مہمان، بہت ہی اعلیٰ عالم دین ہیں، خطیب ہیں، جناب علامہ مفتی جاوید اشرف مرتضائی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب، دونوں شخصیات کو خوش آمدید۔ علامہ شرخپوری صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اولیاء و صالحین کی عظمت و شان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیسے بیان کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، نبیوں کی رسالت کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ جو خاص بندے ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی بھی شان کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کا ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں ان اولیاء کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
اللہ پاک نے اپنے لیے بھی لفظ ولی کا جو ہے لفظ استعمال کیا، رسول کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، یعنی اپنے لیے بھی مددگار کا لفظ استعمال کیا، رسول کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شان کے لوگ ہیں کہ آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہ نماز ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ یعنی جس بندے کے اندر کما حق کو ہو یہ تین چیزیں پائی جائیں، اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ صوم و صلات کا پابند ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہو اور اپنی جبین ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا ہو، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو میں ولایت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پھر جو اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے، فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو اپنی جماعت قرار دیا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، میرے سامنے جھکنے والے ہیں، فرمایا اگر کسی کو ہدایت کا سرچشمہ دیکھنا ہے، میرے ساتھ جڑی ہوئی جماعت کا اگر تم نے مشاہدہ کرنا ہے، تو فرمایا یہ اولیاء اور صلحاء ہیں۔ اور اسی آیت کے اندر ایک اللہ پاک نے نوید بھی عطا کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا جس جماعت کو اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا وہ یہی اولیاء اور صلحاء کی جماعت ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ پھر قرآن نے ایک اور جگہ پر، قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ پاک نے اپنے خاص اولیاء کا، صلحاء کا ذکر کیا۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کو اللہ پاک ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ پھر ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مرد اور خواتین میں سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ فرمایا ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر انہیں نشانیوں کو ریپیٹ کیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا ان کی خاص اللہ کے قرب والے بندوں کی، اولیاء کی، صلحاء کی خاص نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ہر وقت ہدایت کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، نہیں عن المنکر، یعنی گناہوں سے روکتے ہیں۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے یہ خاصہ ہے آخر اس امت کا، کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اس لیے تو ہاں، اس لیے تو آپ نے جو سٹارٹ کے اندر بات کی نا، اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ علماء کا اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہدایت کے سلسلے کے لیے اللہ پاک نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو علماء ربانیین عطا کیے، سالے لوگ عطا کیے، جن کا کام یہ ہے کہ جو سابقہ امتوں کے اندر انبیاء کرتے تھے، اب یہ تاجدار کائنات کے امت کے علماء اور صلحاء لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہیں، نیک بندے، صالح بندے، جن کو اللہ پاک نے اپنا ولی کہا، اپنا دوست کہا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر کوئی اللہ پاک کا قرب چاہتا ہے، اس کی معرفت چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اگلے سیشن کے اندر میں حدیث مبارکہ بھی آپ کی گوشت گزار کروں گا، لیکن ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے نا۔ فرمایا اولیاء صلحاء کی نشانی یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا ان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے روکتے ہیں۔ اور آگے پھر آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پھر وہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو یہ اولیاء صلحاء کی ایک خاص ان کا خاصہ ہے، ایک خاص ان کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی سے روکتے ہیں، ان کو نیکی کا رستہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ آج دیکھیں گے پوری امت مصطفیٰ کے اندر ہمیں جگہ جگہ پر، اگر ہم لاہور کی طرف نظر دوڑائیں تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی عرس چل رہا ہے ان دنوں کے اندر، ہمیں خواجہ
جو ہے وہ امیر الدین ان کا جو ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس طرح حضور میاں میر ہیں ان کا بھی عرص مبارک چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب لوگ ہدایت سے ہٹ جائیں، گمراہی کے رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو اللہ پاک ان اولیاء سے انبیاء کا کام لیتا واہ تھا، واہ 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 واہ، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہوتے تھے۔ ہمارا تعلق شرک پور سے ہے، وہاں میاں شیر محمد شرک پوری علیہ بہت بڑا نام ہے، بہت ماشاء بڑا اللہ۔ نام ہے۔ اسی طرح آپ جس علاقے کی طرف نظر دوڑائیں، قصور میں چلے جائیں، وہاں اللہ کے برگزیدہ آپ کو جو ہے وہ لوگ نظر آئیں گے، ملتان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، یعنی کہ پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ پاک نے ضرورت محسوس کی امت محمدیہ کے اندر، اللہ پاک نے اپنے وہاں دوستوں کو بھیجا، اپنے خاص صالح بندوں کو بھیجا جو لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتے رہے، اور لوگ ان سے پھر فیض حاصل کرتے رہے۔ اور ان کی دعوت دیکھیں کہ اس طرح انہوں نے امر بالمعروف پہ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ان کے نام زندہ ہیں۔ تو قرآن نے ایک قید میں ایک آخری بات کر دیتا ہوں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کے ذکروں کو، ان کی ذاتوں کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ کر دیا۔ تو اب وہ چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان کو ماننے والے، ان کا نام لینے والے، ان کو ایک کام کو یاد کرنے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ بالکل ناظرین، بڑی اہم صاحبزادہ علامہ حافظ عاقف عمار حسن شرک پوری صاحب بات کر رہے تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مفتی صاحب مفتی مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اللہ کے ولیوں، اولیاء صالحین سے جو نسبت ہے یہ کتنی ضروری ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے بارے میں آپ یہ سنگت جو اولیاء کے ہم اپناتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ جی، تو بکاس صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کرام کی کتنی ضرورت ہے، ان کی سنگت کی کتنی اہمیت ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جی، کہ آپ اتباع کریں ان لوگوں کی کہ جن کا رجوع میری طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا حکم ہے جی جی، کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، واہ واہ، آپ ان کی اتباع کریں جن کا رجوع میری طرف ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی، اب یہاں پر پہلے جو ہے وہ تقوی کا حکم ہے۔ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، جی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے احیاء العلوم کے اندر تقوی کے 3 معنی بیان فرمائے جی ہیں بھی پیش کیجیے آپ کہ تقوی عن الشرک، تقوی عن المعاصی، تقوی عن البدع۔ جی، تو اس کے بعد بھی یہ سارا مکمل طور پر تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے باوجود بھی جی، جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات اس کے بعد حکم فرما رہی ہے کہ آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، اس سے پتہ چلتا ہے جو اولیاء کرام ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی سنگت کتنی ضروری ہے۔ اور آپ نے ہدایت کی بات کی، یہ ساتھ میں یہ بات بھی ہو چکی اور ہو گئی کہ وہ سچے ہیں، جی سچے ان کی ولایت کی بنیاد ہی صدق پہ ہے۔ صدق پہ الحمدللہ۔ اور آپ نے جو ہدایت کی بات کی، ہدایت کے 2 معنی، جی، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے اصال الی المطلوب۔ اس میں تھوڑا سا آسان کرتا جی ہوں۔ آپ کریں، اراءۃ الطریق کا مطلب ہے رستہ دکھانا، جی، محض رستے کی طرف نشاندہی کر دینا، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصال الی المطلوب کا مطلب ہے کہ منزل تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہدایت دینے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صالحین، یہ بزرگ اور یہ، تو اس میں ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ اولیاء کرام ہے۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اراءۃ الطریق اور اصال المطلوب، اصال المطلوب تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو منزل تک، مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ صحیح، اور یہ اولیاء کرام جو ہے یہ ہدایت کا جو ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، یہ اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اولیاء کرام کے ساتھ سنگت انتہائی ضروری ہے، اور اس کا حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
का फरमान आली शान, जी मसलुल क़ल्बि करीशतिन बिअर्दिन फुलातिन युकल्लिबुहर रीहा, जी कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे एक चटियल मैदान हो, एक मैदान के अंदर एक पत्ता जो है, एक दरख्त का पत्ता को पड़ा हुआ हो और हवा के झोंके आए, वो कभी उसको इधर ले जाएं कभी इधर ले जाएं, जी उसको उल्ट पुल्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि उसका क्या हशर होगा। सही। कि एक खुला मैदान हो, एक चटियल मैदान हो, जी। तो उसके अंदर फिर क्या हशर होगा उस पत्ते का। तो दिल की भी मिसाल यही है। जब इस पर जो है वो ज़माने की आंधियाँ और आफात व बलियात आती हैं, ज़माने के तूफ़ान आते हैं और अंधेरियाँ आती हैं, तो ये दिल जो है ये कभी ख्वाहिशात नफसानिया में, कभी दौलत की तरफ माइल हो गया, कभी उरियानी फहाशी की तरफ माइल हो गया, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल के ज़रिए वाज़े किया। और यहाँ मुहद्दिसीन इसकी शरह में फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान के जिस तरह आपने फरमाया कि मासलुल क़ल्बि करीशतिन बिअर्दिन फुलातिन युकल्लिबुहर रीह, कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे मैदान के अंदर एक पत्ता पड़ा हुआ है। तो अब आप देखें कि वो उसके ऊपर अगर आप एक पत्थर रख दें, एक वजनी चीज रख दें, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा। जितनी मर्जी हवाएं आए, आंधियां आए, लेकिन वो एक पत्थर के वजनी पत्थर के नीचे आ चुका है, वो एक जगह पे कायम है, अब वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये दिल की मिसाल इसी तरह है, और इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्ते के साथ जो तशबीह दी है, अब जब जमाने की अंधेरियां और ये तगय्युर व तबद्दुल वाक़ होता है, तो उस वक्त दिल के अंदर भी तगय्युर व तबद्दुल वाक़ होता है। अब होता क्या है कि अब अगर ये किसी वली कामिल के पत्थर हाथ के पत्थर के नीचे आ जाए और किसी सूफी और वली कामिल के हाथ के नीचे आ जाए, तो ये दिल भी अपनी जगह पे कायम रहता है, मजबूत रहता है, और बंदा जो है वो हदायत पर कायम रहता है, तकवा और परहेजगारी पर कायम रहता है। ये औलिया किराम, इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक पत्ते के ऊपर आपने पत्थर रख दिया, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। हम जो अपना आप जो है अल्लाह के वलियों के सपुर्द कर देते हैं, गोया कि हम अपने दिल को उनके हाथ के नीचे कर देते हैं, जो उनके शफकत भरा हाथ हमारे दिल के ऊपर रहता है, जो हमारे इस्लाह करता है हर वक्त। इसी को इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि बना सकते हैं शीशे को खाक। दो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, दोनों ने बात की है, अभी सिर्फ कुरान से बात हुई है। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, कुरान की जितनी आयात पढ़ के इन्होंने बताई हैं, और फिर मुफ्ती साहब किबला ने तो इस बात की तरफ निशानदेही है कि औलिया सालिहीन का जिक्र कुरान में मौजूद है। ये नहीं कि आज के दौर की इख्तिरा है और हमने ऐसे बात कर दी। ये कुरान है जो हमसे हम कलाम है और सच्चों के साथ होने का दर्स देता है। अल्लामा शरीफपुरी साहब फरमाइएगा कि जैसे किबला मुफ्ती मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को लें तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने भी तो यही कहा रुखसत के वक्त के बेटा सच बोलना, और वो सच तो फिर डाकुओं की ज़िंदगी बदल गया। तो ये सिद्क़ पे जो बुनियाद है, इसकी अहमियत पे और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का ये वाक़या, इस पे हमारे लिए क्या एक सबक हो सकता है, क्या एक खैर का रास्ता हो सकता है? बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है कि हुजूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी मीरा मुहियुद्दीन तसव्वुफ़ के अंदर और रूहानियत के अंदर और विलायत के अंदर उम्मत मुस्तफ़ा के यहाँ जो आपका मकाम है वो किसी और वली के हिस्सा के अंदर नहीं आया जी। जिस तरह ताजदार कायनात की शान तमाम अंबिया से बुलंद है, इसी तरह उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर, औलिया के अंदर हुजूर गौसे आज़म की शान सबसे बुलंद है। और आपकी विलायत का अगर तज़किरा करें, जैसे आपने सिद्क़ के हवाला से, सदाकत के हवाले से बात की, तो अभी आपका बचपना है, तो घर से सफ़र शुरू किया, पढ़ाई के लिए बगदाद की तरफ जाना हुआ, वालदा ने एक ही नसीहत की कि बेटा
سچ بولنا. اب وہ سچ کیا تھا؟ زیادہ راہ کے لیے 40 دینار آپ کے کرتے کے اندر ان کو سی دیا گیا, پیوند کر دیا گیا. اب راستے کے اندر وہ جو ہے چور ڈاکو انہوں نے جب پورے قافلے کو لوٹ لیا تو ایک بندہ آپ کے پاس بھی آیا, بچپنا تھا, پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا کچھ نہیں ہوگا, تو آپ کرتے کے اندر تھا. لیکن دیکھیں شروع سے والدین کی تربیت کیا ہے, یہاں سے یہ بھی پیغام ہے نا کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ آگے چل کے اللہ پاک اس کو جو سچائی پہ چلتے چلتے اس کو ولایت بھی مل جائے گی. اور اولاد کی تربیت انسان کی زندگی خود جیسی بھی گزری ہو غفلت میں خود بھی بتانا چاہیے اور تربیت اچھی کرنی چاہیے. بالکل. اب تربیت کا انداز تھا کہ اب بات کو چھپانا چاہتے چھپا سکتے تھے, مگر نہیں, بات کو چھپایا نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. اس نے پوچھا بھی آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ میرے قمیض کے اندر 40 دینار سلے ہوئے ہیں. وہ مذاق سمجھ ان کا بچہ ایسے ہی ہے, ہمیں پریشان کر رہا ہے. وہ چلا گیا. پھر دوسرا آیا, تیسرا آیا. واقعے کو مختصر کر رہا ہوں. پھر انہوں نے سب نے, جو ان کا ڈاکوؤں کا سردار تھا, چوروں کا سردار تھا, اس کے پاس جا کے مدعا رکھا کہ ایک بچہ ہے, اس کی عمر کم ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, وہ بھی کرتا کے اندر ہیں. انہوں نے کہا بچے کو بلایا جائے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ابھی بچپنا ہے, بلایا گیا. انہوں نے کہا بیٹا تم اس کو چھپا سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ تو آپ نے کہا کہ میری والدہ نے ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا, سچ کا ساتھ دینا ہے. تو لہٰذا میں نے والدہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سچ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو وہاں سے دیکھیں کہ اب اللہ پاک نے ولایت کے لیے ان کا انتخاب کر رکھا تھا. آپ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے آنے کی پہلے سے پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں. تو اب اس وقت آپ کی طبیعت کے اندر اور بچپنا ہے, اتنا لوگ متاثر ہوئے کہ وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ سب سے پہلے تائب ہو گیا آپ کے ہاتھ. تو اس نے کہا جی کہ جب آپ اپنی والدہ کی حکم عدولی نہیں کر رہے تو ہم تو اپنے مالک کی حکم عدولی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. تو جب ڈاکوؤں نے دیکھا, اس کے جتنے بھی پیروکار تھے, انہوں نے کہا جب ہمارا سردار بدل گیا ہے تو ان سب نے بھی توبہ کر لی. تو یہ دیکھیں کہ اب صداقت کا رستہ ہے. تو یہ تاجدار کائنات سے سارا اولیاء صلحاء کو یہ فیض ہے کہ وہ ہمیشہ صداقت کے رستے پہ رہتے ہیں, چاہے ان کو جتنی مرضی وہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اور حضور غوث اعظم کی بات کر رہے ہیں آپ کا, اور سے مبارک کا مہینہ ہے, تو یہ ایسے ولی ہیں کہ حضور جنید بغدادی آپ سے کافی عرصہ پہلے گزرے. تو وہ ایک مرتبہ حالت مراقبہ کے اندر تھے, ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ پاک نے مجھے ولایت کے اندر وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی اور کو امت مصطفیٰ کے اندر نصیب نہ ہو. تو حضور جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ میرا سوچنا تھا کہ اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور میں گر گیا, اور مجھے بتایا گیا کہ جنید بغدادی تمہارے بعد ابھی ایک ہستی ایسی آنے والی ہے جس کو اللہ پاک اولین اور آخرین میں اولیاء کا سردار بنانے والا ہے. اور اس وقت ان کو لقب بھی عطا کر دیا, فرمایا کہ ان کا لقب محی الدین ہوگا, یعنی دین کو دوبارہ زندہ کرنے والا. تو یہ شان حضور غوث اعظم کی ہے. پھر آپ کی زندگی, بچپنا, پھر آپ بغداد کی طرف آ گئے, پھر یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا, پھر آپ نے مطلب لوگوں, بچوں کو, طلباء کو پڑھانا شروع کیا. آپ کی عمر مبارک کے اندر بھی اللہ پاک نے برکت رکھی تھی. اب بے شمار کرامات کا آپ سے ظہور ہوا. جس طرح تاجدار کائنات کا چونکہ خاص فیض تھا آپ کو, جس طرح تاجدار کائنات کی جو شخصیت ہے, ذات ہے, انبیاء رسولوں کے اندر سب سے ممتاز ہے, اور جتنے معجزات تمام انبیاء کو عطا ہوئے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئے. بلکہ اس سے معجزات کے اندر اضافہ ہو گیا, بڑھا دیا گیا, اور بے پناہ معجزات آپ کو عطا ہوئے. اسی طرح تمام اولیاء کی کرامات کو اکٹھا کر کے حضور غوث اعظم کو عطا کر دیا گیا, اور اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا. اور علم کا عالم یہ ہے کہ درست العلم حتی صرت خطباً, علم پڑھتے پڑھتے آپ بن گیا قطبیت کے درجے پر. اور آج ہم نے سمجھا کہ جو ولایت ہے یہ جہالت بیسڈ ہو چکی ہے. جو جتنا جاہل ہوگا کہیں گے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے, کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے علم اب ظاہر علم اور باطنی علم, اور آپ فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے میں نے بڑی مشقت, بڑی تکالیف برداشت کی ہیں, اور کبھی کبھی تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ یہ آیت کا ورد کرتا کرتا مجھے سکون مل جاتا ہے. کتنی مشکلات برداشت کی ہیں. مقام یوں ہی نہیں ملتا, بالکل مقام ایک مرحلے سے گزر کر ملتا ہے. اب ان کا حضور غوث اعظم کا طریقہ
کار بھی آپ دیکھیں کہ آپ 3 دن آپ نے مختص کیے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پڑھانے کے لیے، اور 3 دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے مخصوص کیے. تو آپ لوگوں کے جمع غفیر سے خطاب بھی کرتے. اور اس بات کو اب آپ کی کرامات کی اگر تذکرہ کریں، علم کا اگر بات کریں، تو ہر شعبہ جو ہے وہ منفرد اور جدا ہے. اتنا علم آپ کو عطا کیا. علم کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے طلباء کو پڑھانا شروع کیا تو دور و نزدیک سے، دور دراز علاقوں سے طلباء اکٹھے ہو کے آپ کے جامعہ کے اندر آپ سے آ کے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا، اور جگہ تنگ پڑ گئی. جب آپ نے واعظ و نصیحت کا جو ہے سلسلہ اس کو شروع کیا تو آپ کی مسجد اور مدرسہ کے اندر لوگوں کا رش ہو گیا، وہ بڑھ گئے، پھر بازاروں تک لوگ پھیل گئے، اور چلتے چلتے یہاں تک جو آپ کے آخری ایام آخری سال ہیں، شہر سے باہر مجمع کو منتقل کرنا پڑا. اور اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اجتماع کے اندر بیک وقت 70 80 90 اور لاکھ لوگوں تک جو ہے وہ آپ کے مجمع کے اندر لوگ شریک ہوتے. اور کہتے ہیں آپ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی تھی، اور یہ بھی کرامت ہے. کہتے ہیں کہ مجمع کے اندر جس طرح پہلے بندے کو آواز سنائی دے رہی ہے، اسی طرح آخری بندے کو بھی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. دیکھیں کہ آج ہم مائک کے محتاج ہیں، 10-15 بندوں تک ہماری آواز نہیں پہنچتی، لیکن جس کی طبیعت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، تقوی و طہارت پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر دے، تو پھر اللہ پاک ان کی آوازوں کے اندر بھی برکت جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم جب لوگوں سے خطاب کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو 70 80 90 ہزار کے مجمع سے آپ کی آواز ہر کسی کو برابر سنائی دے رہی ہوتی. اور یہاں میں جملہ شیخ محدث حق دہلوی کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس کے اندر نہ صرف انسان شریک ہوتے بلکہ ملائکہ اور جن بھی شریک ہوتے. رجال الغیب کی بات یہ ہم نہیں کہہ رہے جی، ایسے ان کو محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں، اور اس کو ان کو سارے ماننے والے ہیں. تمام مکاتب فکر آپ کے علمی ثقافت کے اوپر وہ یقین بھی رکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. پھر ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، مجمع عام تھا اور شہر سے باہر تھا، بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے اسی دوران ایک جملہ بولا کہ مولا پروردگار، بارش برسانا تیری طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن میں تیرے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور تو بارش کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ منتشر کر رہا ہے. آپ کا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ اہل مجلس کہتے ہیں کہ اسی وقت بارش رک گئی. تو اتنی بڑی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا. پھر یہ لاہور کی سرزمین حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. آپ کے قدموں کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی جو ہے وہ عبادت کی جگہ موجود ہے، جن کو ہند عطا ہوا. ان کی بھی یہاں ایک بات جو ہے اپنے سامعین کے اور حاضرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے یہ جملہ بولا تھا بغداد کے اندر بیٹھ کر کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پہ ہے، کندھے پہ ہے. تو آپ کے خراسان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں، تو انہوں نے وہیں سے ہاتھ جوڑ دی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کندھوں پر نہیں بلکہ سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. تو پھر وہاں سے خراسان سے چلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور سفر کرتے کرتے بغداد میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں ان کی خدمت کے اندر رہے، وہاں سے جو ہے وہ ہدایت لیتے رہے، فیض اور برکات حاصل کرتے رہے. اور راویوں نے بیان کیا کہ آپ 57 دن حضور غوث اعظم کی خدمت میں رہے. جب حضور غوث اعظم کا یہ مقام دیکھا کہ یہاں سے تو لوگوں کو ولایت تقسیم ہوتی ہے، ولایت بانٹی جاتی ہے، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ حضور مجھے آپ اپنے قرب و جوار کے اندر جگہ دے دیں، یہ مصر کا علاقہ مجھے عطا کر دیں. تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہم نے ہند میں لگا رکھی ہے، یہاں ہم نے شہاب الدین سہروردی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. یعنی تمام سلاسل، دیکھیں سلسلہ چشتیہ کو بھی دیکھا جائے تو حضور غوث اعظم کا فیض ہے، سلسلہ سہروردیہ کو دیکھا جائے وہ بھی حضور غوث اعظم کا فیضان ہے. اور اسی طرح حضور غوث اعظم، میں کہتا ہوں کہ جتنی باتیں کریں وہ کم ہے. اتنی شان ورا ہے اولیاء کے اندر، صلحاء کے اندر، کہ آپ کی جو دور کے بعد یہ سلسلہ نقش بندیہ کے حضور بہاؤالدین نقش بند 157 سال بعد تشریف لائے. ٹھیک ہے، 157 ایئرس کے بعد. ہاں جی، ایک اتنے لمبے عرصے کا گیپ ہے، لیکن آپ اس علاقے سے گزرے تو آپ نے لوگوں کو رک کے کہا کہ یہاں سے مجھے ایک اللہ کے دوست اور ولی کی خوشبو آ رہی ہے.
تو آپ نے کہا کہ اس کے حصے کا فیض میں اس کے آنے سے پہلے اس کو عطا کرنے جا رہا ہوں. یعنی جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی مانے جاتے ہیں اکابرین میں سے ہیں, ان کو بھی حضور غوث اعظم فیض عطا کر رہے ہیں. تو سلسلہ نقشبندیہ ہو, سولوردیہ ہو, چشتیہ ہو, پھر قادریہ ہو, یہ ان کو حضور غوث اعظم کا فیضان ہے. اور آج بھی حضور غوث اعظم کا فیضان ہے کہ ہر طرف آپ کے چرچے ہیں. گفتگو جاری ہے, اور صالحین کا تذکرہ کرنا یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے, کرم نوازی ہے کہ صالحین و اکابرین کی بات کرنا اچھے الفاظ میں. قبلہ مفتی مرتضیٰ صاحب فرمائے گا کہ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے, ضمناً میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں اگر کسی کو پرکھ نہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے, بہروپ تو اور روپ کوئی بھی جو نا یہ اپنا سکتا ہے, مگر اصل کی پہچان کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی تو ہوگا. کس کرائٹیریا کو ہم سامنے رکھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صالحین کے گروہ میں سے ہے, یہ ولیوں میں سے ہے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے, اور یہ اس وقت معاشرہ کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ معاشرتی معاملہ ہے ہمارا, یہ ضرورت ہے وقت کی. جی جی. اور اس وقت اصل اور نقل کی پہچان جو ہے وہ بڑی مشکل ہو چکی ہے. اس پر میں بات شروع کروں گا جو ہے نا حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی, آپ سے بات شروع کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اتباع رسول کے بغیر جو ہے وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اچھا جی. جو بندہ تارک السنہ ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے شہر میں کسی اللہ کے ولی کا چرچا ہو رہا ہے. آپ نے اپنے ایک مرید کو ساتھ لیا جی, اور اس کو ملنے کے لیے چلے گئے. اچھا. جب جب اس کو ملنے کے لیے گئے نا, تو بعض نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بڑی مسافت طے کی, 2 مہینے کی, 2 مہینے جانے کا رستہ اور 2 مہینے آنے کا. تو اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نا منہ سے لعاب پھینکا, اپنا تھوک جو ہے وہ پھینک دیا. جی. تو جب پھینکا آپ وہیں سے واپس آ گئے, سلام تک بھی نہیں ان کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ جو آپ اس جملہ پہ آپ غور کریں کہ صرف انہوں نے قبلہ رخ کر کے تھوکا ہے, لعاب پھینکا ہے, تو آپ نے ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص تارک السنہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا, تو وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اسی رات جب آپ واپس آئے وہاں سے پلٹے, اسی رات جب آپ سوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اے بایزید, ہم نے آپ پر راز کھول دیے ہیں اور آپ کو مقام اور مرتبہ مل گیا. آپ لوگوں کو فرماتے کہ آج میں جس مقام اور مرتبہ پر ہوں یہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور یہ انعام مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے سرکار کی سنت کے ساتھ پیار کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کافی عرصہ دراز تک رہا, اور کافی عرصہ کے بعد وہ واپس جانے لگا. آپ نے کہا جا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں نے تو کرامت دیکھنے کے لیے میں آیا تھا. تو وہ کہہ رہے کرامت تو میں نے دیکھی نہیں آپ کے پاس. آپ نے فرمایا آپ اتنا عرصہ میرے پاس رہے ہیں, وہ غالباً کافی عرصہ رہا, کچھ 40-50 سال رہا, 30 سال رہا, عرصہ. میں آپ جانے لگے ہو بتائے بغیر, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی میں نے آپ سے کرامت ہی نہیں دیکھی کوئی. آپ نے فرمایا اتنے عرصہ میں آپ نے کبھی خلاف سننا کوئی کام دیکھا ہے میرا؟ واہ 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 واہ. کہا نہیں. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ جو جتنا بڑا شعبدہ کرے گا, میں اسی پر آپ مجھے ٹائم دیں, بڑا پہنچا ہوا ہے. اسی پر آپ مجھے ٹائم دیں. جی بالکل ٹائم آپ کے جناب. یہ اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے. جو شخص تارک السنہ ہو, جو سنت کا اہتمام نہ کر رہا ہو, جس کے اندر تقوی, پرہیزگاری, زہد, عبادت, ریاضت نہ ہو,
وہ اب کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. صحیح. بے شک وہ ہوا میں اڑ رہا ہو, ٹھیک ہے. بے شک وہ شبدہ بازی کرنے والا ہو, جی. بے شک وہ جو مرضی کرنے والا ہو, وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اوکے. اللہ کے ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بات ناظرین کی نظر کر دوں. بالکل ایسے اللہ کے ولی کو کرامت کا مل جانا یہ ایک اضافی اعزاز ہے, انعام اور اعزاز ہے. ایسے دیکھے ہیں کہ الکرامہ جو ہے الاستقامہ فوق الکرامہ, کہ استقامت بڑی کرامت ہے. جی. وہ یہ تو دکھاتے ہی نہیں رہے, یہ اللہ کے ولی کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری پر قائم ہو, وہ عبادت و ریاضت کرنے والا ہو, وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہو. حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بات پھر عرض کرتا چلوں. جی. آپ کو جب جس کو معراج بایزید کہا جاتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے, خاص مقام میں پہنچے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آواز آئی کہ اے بایزید کیا چاہیے؟ تو آپ نے عرض کی مولا مجھے کچھ ایسا عطا کر دیں کہ میں اپنی خودی سے گزر جاؤں. ٹھیک ہے. مطلب اس کی وضاحت میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی انا جو بندے کے اندر میں ہوتی ہے, جو انا ہوتی ہے, میں اس سے آگے گزر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آواز آئی کہ اے بایزید میرے محبوب کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے, میرے محبوب کی سنت کی اتباع اطاعت اور پیروی کر لیں, تو آپ اپنی خودی سے گزر جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سنت, یہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ جب آپ اللہ کی اتباع کریں گے, اللہ کے محبوب کی اتباع کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے پیار کرے گی. اب جب اللہ کی ذات پیار کرے گی پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی سے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, تو پھر جبریل کو حکم دیتی ہے کہ اے جبریل تم آسمان میں کھڑے ہو کہ آسمانی مخلوق کے لیے ایک اعلان کر دو کہ فلاں شخص سے اللہ کی ذات پیار کر رہی ہے, تم بھی اس سے پیار کرو. اب جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ عرش پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, اب تمام آسمانی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے اس بندے سے پیار کر رہی ہوتی ہے, وہ آسمانی مخلوق, اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتے. سبحان اللہ. اور حضرت حبیب ابن سلیم رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بزرگ گئے, ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کا کہ اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں, ان کے اندر علامات اولیاء کی جو علامات ہیں ان میں موجود ہیں, تو کیوں نہ ان کی زیارت کی جائے. جب ان کی زیارت کے لیے ٹھہر گئے, اب دیکھا کہ ایک طرف ان کی جو بکریاں ہیں, ان کی بیڑے ہیں جو وہ بھیڑیا چروا رہا ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ملاقات کی بزرگوں نے تو کہنے لگے کہ یہ آپ کی جو بکریاں ہیں ان کو بھیڑیا چرا رہا ہے, یہ کیسا؟ آپ نے فرمایا جب بکریوں کا مالک جو ہے وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے گا, اتباع کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی بکریوں کی موافقت کے لیے بیڑیے کو کھڑا کر دے. صحیح. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ واہ واہ واہ, کیسے مقام ملا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے یہ مقام جو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملا ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک بات اور عرض کروں گا. جی کریں. یہ اتباع رسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل, تقوی, پرہیزگاری, عجز و انکساری, یہ انسان کا زیور ہونا چاہیے. جی صحیح. تو انسان کو اللہ کا ولی بننے کے لیے چیزیں اختیار کرنی چاہیے. اب میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضور امام المناظرین, سید المفسرین, امام المحدثین, شیخ المحدثین, حضور خواجہ خواجگان خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, ادھر لاہور میں ہی ان کا مزار شریف ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد مرتضائی دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ خواجگان مرتضیہ. ان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور خواجہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے بیان کے دوران ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. تو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا کہ جو اس کے پاس ایک گدھا تھا, ایک مرغ تھا. گدھے کے اوپر وہ سواری کر رہا تھا اور مرغ اس کے پاس تھا, تو اور وہ سواری کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے کہیں پہ تھک گیا, بیٹھ گیا اور بھوک بھی لگ گئی. اس نے محسوس کیا کہ مرغ کو بھی بھوک لگی ہے, گدھے کو بھی.
اس نے کیا کیا, ایک تربوز لیا. اب تربوز خرید کر کیا کیا کہ تربوز کے بیج نکال کر جو ہے وہ مرغ کو دے دیے. اب اس کے جو چھلکے تھے وہ گدھے کو دے دیے. اب درمیان میں جو اس کا پھل تھا, جو اس کا مغز تھا تربوز کا, وہ خود کھا لیا. جب اس کو کھایا تو اب گدھا جو تھا وہ بھی سیراب ہو گیا, سیر ہو گیا. اب مرغ تھا وہ بھی سیر ہو چکا تھا, اس کی بھی بھوک مٹ چکی تھی. آپ دوران بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو پھل ہے اس کے اندر جو ہے وہ تکبر, غرور, رعونت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی جڑ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور وہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور خود بھی یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو جو ہے نیچے رکھا ہوا ہے, زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی کی وجہ سے, انکساری کی وجہ سے اس کے اندر یہ انعام پیدا کیا. اس نے بیک وقت 3 چیزوں کو, مختلف چیزوں کو جو ہے وہ سیر کر دیا. واہ واہ واہ, بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. یہ تقوی, پرہیزگاری, اور اس کے بعد سنت کی اتباع, اور پھر اپنے اندر سے تکبر اور غرور کو ختم کرنا, یہ اللہ کے ولی بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اس کے علاوہ انسان جہاں تک مرضی پہنچ جائے, جو مرضی کرتا پھرے. یہ جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, شبدہ باز جو ہیں, یہ کرامات اپنی دکھاتے ہیں, اب سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دکھاتے ہیں, کوئی کسی طرح کی چیز دکھا رہا ہے, کوئی کسی طرح کی. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات خود دکھا دیتی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس چیز کی محتاجی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو ہے وہ ولایت کی شہرت کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات خود لوگوں کے دلوں میں ان کی جو ہے وہ محبت بٹھا دیتی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ان کو شہرت کرنی نہیں پڑتی. بالکل ناظرین, بڑی اہم ہماری گفتگو جاری ہے. اولیاء صالحین کا تذکرہ یہ ایسا ہے جتنی اس پہ بات کریں اتنی کم ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بات کو بہت آگے بڑھایا جائے, اس لیے ہم ڈیفرنٹ عنوانات جو ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور عام دنوں کے اندر بھی صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں. آخر میں شرک پوری صاحب کیا آپ پیغام دیں گے ناظرین کو آج کے عنوان کے حوالے سے مختصر؟ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں, اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو اٹھا کے اپنے ولیوں کے اندر, صلحاء کے اندر شمار کر لیتا ہے, تو کل روز محشر اس کو حضرت عمر بن خطاب نے, آپ نے روایت کیا, فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ پاک یہ شان عطا کرے گا کہ روز محشر ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. اور ایک جگہ پر دوسری روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان سجا ہوگا نا, تو آواز دینے والا ایک فرشتہ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دے گا کہ کہاں ہے اہل معرفت, وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر آواز آئے گی کہاں ہیں صاحبان احسان, احسان کرنے والے کہاں ہیں. تو جب دونوں گروہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ پاک تو جاننے والا ہے, لیکن امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک پوچھے گا پہلے گروہ سے کہ تم کون ہو, تو وہ کہیں گے مولا ہم تو اہل معرفت ہیں, ہم نے تمہیں پہچان لیا, ساری زندگی تیری تباہ کے اندر گزار دی. پھر صاحب احسان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون؟ ان کا جی ہم صاحب احسان ہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ان دونوں گروہوں کو جنہوں نے میری خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں, بغیر حساب و کتاب انہیں جنت عطا کر دو. سبحان اللہ, خوبصورت جملے پہ آپ نے اختتام کیا. ایک جملہ پیغام کا میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں آخری 2 لفظوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ خدا را اس مادہ پرستی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجیے. ٹھیک ہے, اتباع رسول, سنت کی اتباع انتہائی ضروری ہے. اگر ہم معاشرہ کے اندر امن چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں امن چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے بغیر وہ ناممکن ہے. پیغمبر اسلام کی تعلیمات وہ ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. بالکل, میں مفتی مرتضی صاحب آپ کی آمد پہ اور علامہ شرک پوری صاحب آپ کی آمد پہ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی دونوں ہمارے اسکالرس نے سیر حاصل ناظرین گفتگو کی ہے, اور پیغام ہم تک یہی پہنچایا ہے کہ جو تقوی کی راہ پہ ہوتا ہے, جو خیر کے راستے پر ہوتا ہے, اور اطاعت مصطفیٰ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زندگی میں نصیب ہو جاتی ہے, جس سے اتباع رسول کا نور نصیب ہو جاتا ہے, اس کے من کی تاریکی دور ہو جاتی ہے, اور دنیا کے اندھیرے, دنیا کی تاریکی, دنیا کے حوادث
اور زمانے کی آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کہ جن کے سینوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ اپنے سینوں میں آقا اسلام کی محبت کو پیدا کیجئے اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ تعالی یہ محبت آپ کو معرفت کی طرف لے جائے گی۔ پہلے محبت ہوتی ہے، پھر محبت میں انسان منزلیں طے کرتا کرتا ایسا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔